السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ویب انفو یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ بہت سے احباب اس عجیب و غریب روایت کے متعلق سوال کرتے ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ایسی عورت تھی جو صرف قرآن پاک کے ذریعے لوگوں سے ہم کلام ہوتی تھی۔ اس سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی آیت پڑھ کر لوگوں کے سوال کا جواب دیتی۔ کسی سے اس نے کچھ کہنا ہوتا تو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کچھ کہتی، اپنے ذاتی الفاظ میں کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ روایت کئی ایک علماء کرام کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابن عدی اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال اور امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو عبداللہ بن داود الواسطی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا، اچانک میں ایک عورت کو دیکھتا ہوں جو کہہ رہی ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو عبداللہ بن داود الواسطی اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ عورت گم ہو چکی ہے، اس لیے یہ آیت پڑھ رہی ہے۔ چنانچہ میں اپنے اونٹ سے اترا اور میں نے اس سے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے ایک اور آیت پڑھ ڈالی۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ خارجی قسم کی عورت لگتی ہے، حروری قسم کی عورت لگتی ہے جو ہم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس سے سوال کیا تم کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے یہ آیت پڑھ ڈالی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کہنا چاہتی ہے کہ میں حج کے لیے آئی ہوں اور مسجد اقصی سے آئی ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کو اپنے اونٹ پہ سوار کر دیا اور خود میں نے اونٹ کی لگام پکڑ لی اور میں اس عورت کو وہاں پہ لے جانے لگا جہاں پہ فلسطین کے لوگ موجود تھے، بیت المقدس کے لوگ موجود تھے جہاں سے وہ آئی تھی۔ چنانچہ جب میں ان لوگوں کے بیچ میں پہنچا تو میں نے اس عورت سے کہا کہ میں کس کو آواز دوں؟ تو اس عورت نے 3 آیتیں پڑھ ڈالی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، دوسرے نمبر پہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، تیسرے نمبر پہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ 3 لوگ ہیں جن کو آواز دینا ہوگی، شاید یہ اس کے بیٹے ہوں گے۔ میں نے ان کو آواز دی تو تینوں سامنے آئے اور کہنے لگے کعبہ کے رب کی قسم یہ تو ہماری ماں ہے، یہ 3 راتوں سے ہم سے بچھڑ گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کو اونٹ سے اتارا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری یہ ماں 30 سال سے مسلسل قرآن پاک کے ذریعے گفتگو کرتی ہے، اپنے ذاتی الفاظ میں گفتگو اس لیے نہیں کرتی کہ کہیں اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، جس پہ اللہ ناراض ہو جائے، جس پہ حساب کتاب دینا پڑے۔ تو یہ واقعہ جسے امام ابن عدی اپنی کتاب الکامل میں اور ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں روایت کر رہے ہیں، اس کا راوی عبداللہ بن داود الواسطی ایسا راوی ہے جس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ یہ معلوم ہوتا ہے امام بخاری کے الفاظ سے۔ امام دارقطنی نے تو اسے صاف صاف ضعیف، ناقابل اعتماد قرار دیا ہے، اور امام ابن حبان نے بھی کہا ہے لا یجوز الاحتجاج بروایتہ، کہ اس آدمی کی روایات کو دلیل بنانا، ان پہ اعتماد کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ امام نسائی نے بھی اس کو ضعیف، ناقابل اعتماد قرار دیا ہے، اور ان ائمہ کرام کا اس راوی کے تعلق سے یہ تبصرہ دیکھنا ہو تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب تہذیب التہذیب کا مطالعہ کر لیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ایسی ہی روایت امام ابن حبان اپنی کتاب روضۃ العقلاء میں لے کر آئی ہے، اور وہاں پہ اپنی سند کے ساتھ وہ اس روایت کو منسوب کرتے ہیں امام اصمعی کی طرف، کہ وہ بھی کسی ایسی عورت کا ایسا ہی واقعہ نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس سند میں ایک راوی ہے الغلابی، جس کا پورا نام ہے محمد بن زکریا، اور اس کے بارے میں امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو حدیثیں گڑا کرتا تھا، حدیثیں بنایا کرتا تھا، خود ہی کوئی حدیث بناتا اور اسے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا۔
اس راوی کے بارے میں علماء کرام کا تبصرہ دیکھنا ہو تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب لسان المیزان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی سند میں ایک اور راوی ہے جس کا نام ہے ابراہیم بن عمر، اور یہ راوی نامعلوم ہے، اس کے احوال کا پتہ نہیں چل سکا، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ آدمی قابل اعتبار تھا یا قابل اعتماد نہیں تھا۔ تیسرے نمبر پہ ایسی روایت منسوب کی جاتی امام عبداللہ بن مبارک کی طرف، لیکن اس روایت کی سند نہیں مل سکی، اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ روایت سند کے ساتھ کہاں پائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ واقعہ سند کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے، اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ ایسا عجیب و غریب واقعہ اگر کسی نے بیان کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی سند تلاش کرے جس سند کے اوپر دل مطمئن ہو سکے، لیکن ایسی کوئی سند نہیں ملتی، اس لیے یہ واقعہ بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اب ہم آتے ہیں اس واقعہ کے متن کی طرف۔ تو متن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ عورت قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے، قرآن پاک کے الفاظ کے ذریعے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ جب اس سے پوچھا گیا کہ ہم بیت المقدس کے لوگوں کے پاس آپ کو لے آئے ہیں، اب آپ بتائیں کہ ہم ان مردوں میں سے کس کو واز دیں، تو وہ داؤد، زکریا اور یحییٰ کو واز دینے کے لیے 3 آیتیں پڑھتی ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا ہے۔ اے زکریا ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اے یحییٰ آپ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہر عقل مند کو یہاں پہ غور کرنا چاہیے، قرآن پاک کی آیتوں کا یہ استعمال کیا اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اپنی دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی آیات پڑھیں اور اللہ رب العزت اس میں کچھ اور کہہ رہے ہوں، آپ اس سے مراد کچھ اور لے رہے ہوں؟ اللہ نے کسی اور زکریا کو مخاطب کیا ہو، آپ کسی اور زکریا کو مراد دے رہے ہوں؟ اللہ نے کہا ہو کہ اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور آپ یہ آیت پڑھ کے خوشخبری دینے کی بجائے کسی کو تلاش کر رہے ہوں؟ یہ تو اللہ رب العزت کے کلام کا بہت ہی غلط استعمال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کے ذریعے تبلیغ کی جائے، اس کے ذریعے شفا لی جائے۔ اس لیے نازل نہیں کیا کہ اپنی دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اس کو وسیلہ بنایا جائے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شیخ ہوا کرتے تھے، ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ابو اسحاق الخراس، وہ بہت نیک تھے۔ ان کے بارے میں ابن عقیل کہتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ رمضان کے مہینے میں وہ گفتگو نہیں کرتے تھے، لوگوں سے کلام نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات کرنا ہوتی تو قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے کلام کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ جب ان سے کوئی اجازت مانگتا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اندر آنے کی اجازت دیں، تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے ادخلوا علیہم الباب۔ اور جب انہوں نے یہ کہنا ہوتا تھا کہ ان کے لیے سبزیاں خریدی جائیں تو وہ یہ آیت پڑھتے من بقلیہا وقثائہا۔ تو ابن عقیل کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ عبادت ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ یہ جملہ ان پہ کافی شاق گزرا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ اپنی دنیاوی حاجات کے لیے اس کی آیتوں کا غلط استعمال کریں۔ آیت کسی اور معاملے میں نازل ہوئی ہے، آپ کسی اور معاملے میں پڑھ رہے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، وہ کہتے ہیں ولا يجوز ان يجعل القرآن بدلا من الكلام، یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن کو گفتگو کا متبادل بنا لیا جائے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ قرآن کا وہ استعمال کر رہے ہیں جس کام کے لیے قرآن پاک نازل نہیں ہوا۔ تو یہ ایسی ہو جائے گا جیسے آپ قرآن پاک کو تکیے کے طور پہ، سرہانے کے طور پہ، گدے کے طور پہ استعمال کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو کچھ ان روایات میں بیان کیا گیا ہے، قرآن و حدیث سے اس کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ قرآن کو کھیل تماشا بنانے کے مترادف ہے، اس لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے
جس کو لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے اور جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور جس کا سند کے لحاظ سے ثبوت بھی نہیں ملتا، یعنی کہ ایسی کوئی سند نہیں مل سکی جس پہ ہم اعتماد کر کے کہہ سکیں کہ کوئی ایسی عورت کبھی رہی ہے اور وہ اس انداز سے گفتگو کرتی رہی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کی توجہ اس جانب بھی دلوانا چاہوں گا کہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کام کرتے۔ ان کو قرآن سے بھی محبت تھی اور وہ اس عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور وہ اس عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ احتیاط کرنے والے تھے۔ تو کیا ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ کے لوگوں سے گفتگو کریں تاکہ ذاتی الفاظ کی بعض پرس سے بچ جائیں، کیونکہ ذاتی الفاظ استعمال کریں گے تو روز قیامت حساب کتاب کا خطرہ ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ اس واقعے میں مبالغہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عورت 30 سال 40 سال مسلسل صرف قرآن پاک کے ذریعے لوگوں سے کلام کرے، کیونکہ ان روایات میں آیا ہے، کسی روایت میں آیا کہ وہ 30 سال ایسا کرتی رہی اور کسی روایت میں آیا وہ 40 سال ایسا کرتی رہی۔ 30 سال 40 سال انسان نے بہت سے امور میں اپنے بیٹوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، بیٹیوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، خامن سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، محلہ داروں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو کیا ہر کلام کا متبادل قرآن پاک میں موجود ہے؟ یہ تو ممکن ہے کہ آپ ایک روایت گڑھ لیں اور اس میں چند ایتوں کا استعمال اس انداز سے کریں جیسا کہ ان روایات میں کیا گیا ہے، لیکن 30-40 سال کی زندگی اس انداز سے گزارنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ مبالغہ ہے۔ اور علماء کرام کو چاہیے کہ ایسے مبالغہ پہ مبنی واقعات بیان کرنے سے گریز کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کے نزول کا مقصد سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔